السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک زکریہ چینل۔ ویورز، آج ہم آپ کو پاکستان کے شہر جلال پور چٹھا کا ایک عجیب و غریب واقعہ جو سن 1950 میں پیش آیا بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، قصبے میں ایک بزرگ قاضی عبدالحکیم کا دربار تھا۔ آپ کی عقیدت مند دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ہمہ وقت قاضی صاحب کی خدمت عالیہ میں موجود رہتے تھے۔ ایک سال برسات کا موسم شروع ہوا، لیکن اس علاقے میں بارش کا نام و نشان نہ تھا۔ خشک سالی سے لوگ از حد پریشان تھے۔ مسلمان اس موقع پر سنت نبوی کے مطابق نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ بارش برسا دیتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے بار بار نماز استسقاء ادا کرنے کے باوجود نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ مذکورہ بزرگ ایک دن اپنا دربار سجائے بیٹھے تھے کہ 7 آدمی جو قاضی صاحب کے پیر و مرشد تو نہیں تھے لیکن اس قصبے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے حجرے میں داخل ہوئے اور سلام کے بعد قاضی صاحب سے کہا، یا حضرت، کیا آپ اپنے ٹھنڈے کمرے سے باہر آنے کی تکلیف کریں گے اور دیکھیں گے کہ گرمی کی شدت اتنے دن سے کیا تماشا پیش کر رہی ہے؟ ہمت ہے تو اپنی کرامات کا زور دکھائیں۔ قاضی عبدالحکیم نے جواباً کہا کہ آپ مجھ سے دعا کی درخواست کرنے کے بجائے گلی کے کتوں سے بارش کی دعا کی درخواست کریں، شاید کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ 7 افراد یہ بات سن کر بڑے افسردہ ہوئے اور قاضی صاحب سے کہا کہ حضرت، ہم کتوں کی بولی نہیں جانتے، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ ہی کتوں سے بارش کی درخواست کریں۔ قاضی صاحب نے جواباً کہا، اگر آپ 7 افراد کتوں کی دعا سننا چاہتے ہیں تو صبح یہاں حجرے کے باہر موجود ہوں۔ وہ 7 افراد قاضی صاحب کی بات سن کر ٹھٹھا کرتے ہوئے چلے گئے اور ان سے کہہ گئے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کتے کیسے دعا کرتے ہیں۔ دوستو، پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نیچے دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے۔ دوستو، اب قاضی صاحب نے خانقاہ کے ناظرین کو حکم دیا کہ راتوں رات بہت سارا حلوہ تیار کیا جائے اور ڈھاک کے 200-300 پیالے منگوا کر حلوہ ان میں سجایا جائے کہ کتوں نے صبح آنا ہے۔ خانقاہ کے لوگ حیران و پریشان ساری رات حلوہ پکاتے رہے۔ صبح ہوئی تو یہ قصہ سارے قصبے میں مشہور ہو چکا تھا کہ قاضی صاحب کتوں سے دعا کروانے والے ہیں۔ قصبے کے لوگ صبح سویرے ہی حجرے کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ 7 افراد جو قاضی صاحب کو پچھلے دن چیلنج کر کے گئے تھے وہ بھی موجود ہوئے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ خدمت گزار گلیوں کی صفائی کے بعد ڈھاک کے حلوے بھرے پیالے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھنا شروع ہو گئے۔ وہ ابھی اس کام سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مجمع میں ایک سراسیمگی پھیل گئی کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ دم بخود تھا۔ اچانک ایک گلی سے ایک کالے رنگ کا کتا نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے 20-22 کتوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ تمام کتے قطار بنا کر قاضی صاحب جو اپنے حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے اپنا ہاتھ بلند کیا تاکہ مجمع کے لوگ کسی بھگدڑ کا مظاہرہ نہ کریں۔ کتوں کا لیڈر کالا کتا تھا۔ قاضی صاحب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا جیسے حکم کا غلام ہو۔ قاضی صاحب نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر بآواز بلند کہا، تمام کتے جائیں اور حلوہ کھائیں۔ کتوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور 3-3 کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور بغیر کسی کتا پن کا مظاہرہ کیے حلوہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ قصبے کے ہر شخص نے بشمول ان 7 نوجوانوں کے حواس رخصت ہو گئے۔ سب دم بخود تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ کتے جب تمام حلوہ چٹ گئے تو قاضی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا، اب کتے اللہ سے ابر رحمت کی دعا کریں۔ کتوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر عجیب و غریب انداز میں رونا شروع کر دیا۔ ان کی اس عجیب و غریب غراہٹ سے وہاں پر موجود لوگوں کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر غرانے کے بعد کتے قطار بنا کر واپس اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب قاضی عبدالحکیم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ساتھ ہی لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بلند کیے اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور گڑیا کرنے لگے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آسمان پر ایک گہری گھٹا چھائی اور زبردست بارشیں شروع ہو گئیں۔ دوستو، اگر آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔